آج ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے آج پوچھیں گے کہ کیا یہ ضروری ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کی ریسرچ اور ان کی کئی بھی بات جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے نا رہنمائی ہوگی، تو اس لیے آج ہم ان سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم جی۔ سب سے پہلے تو یہی پوچھنا چاہیں گے کہ ایچ پی وی ہے کیا سر؟ یہ ایچ پی وی تو ایک وائرس کا نام ہے، ہیومن پیپلوما وائرس، اور یہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ پریولنٹ ہے، اور پہلے یہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز میں تھی، ویسٹ میں تھی، یورپ میں، امریکہ وغیرہ میں۔ اب اس نے جو پچھلے 20 سال سے رخ کیا وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں کیا، لائک پاکستان۔ تو یہ ایک وائرس ہے جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ہوتی ہے، اور ملٹیپل اگر سیکس پارٹنرز ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے، اور پھر اس میں وائرل واٹس وغیرہ بنتے ہیں آپ کے پرائیویٹ ایریاز میں، اور پھر بعد میں یہ کینسر کا موجب بنتی ہے، اور یہ سروکس کرتی ہے۔ سروکس ہم بچے دانی کا جو نچلا حصہ ہے، آخری حصہ ہوتا ہے یوٹرس کا، اس کو کہتے ہیں سروکس۔ اور یہ دنیا میں تقریباً کوئی 5-1 لاکھ عورتیں بچی ہیں، اور اس کی جو کینسر کرتی ہے یہ 40 سے 50-55 سال کی عمر کی عورتوں کو کرتی ہے۔ جب لگتی تو یہ بہت پہلے ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو کینسر کی طرف اور جیسے میں نے کہا کہ 5.5-6 لاکھ عورتیں اس کی نظر ہوتی ہیں پوری دنیا میں، اور پاکستان میں کم از کم کوئی 9,000 خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس وائرس کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے، سی اے سروکس، کینسر سروکس کی، اور تقریباً کچھ 7,000 کیسز ہر سال نئے ایڈ ہوتے ہیں سی اے سروکس کے۔ تو اس کا ڈیزیز برڈن بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں یہ چوتھا بڑا وجہ ہے کینسر کی، ظاہر ہے سب سے پہلے بریسٹ کینسر ہے، لیکن پاکستان میں یہ بریسٹ کینسر کے بعد دوسری بڑی وجہ ہے خواتین کی جان جانے کی، اور اس وقت جان جانے کی جب وہ سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہوتی ہیں، ماں بن چکی ہوتی ہیں، ایک ہاؤس وائف ہوتی ہیں یا ورکنگ وومن ہوتی ہیں، تو یہ پیک آف لائف بندہ تبھی پہنچتا ہے 30-40 ایئرز میں، اور اسی وقت ان کو کینسر ہو جاتا ہے۔ تو اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی فرد کو، خاندان کے فرد کو اس طرح کی بیماری لاحق ہو جائے تو پوری فیملی پھر سفر کرتی ہے۔ غریب تو ہیں ہی ہیں بہت زیادہ، 90% ہم لوگوں میں غریب ہیں، اور وہ غربت کی سطح سے اور پیچھے چلے جاتے ہیں اس کینسر کی وجہ سے۔ اور اللہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ نے جو بیماری پیدا کی اس کا شفا بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ویکسین میں بہت زیادہ شفا رکھا ہے۔ تقریباً 90% چانس ہے کہ وہ آپ کو نہ ہو۔ یہ ایک ویکسین سنگل ڈوز ہے صرف، اور اس کی 2 قسم کی، مطلب اس کی بہت قسم کی یہ وائرسز ہیں، اس کی سب ٹائپ ہیں۔ یہ ایک ڈی این اے وائرس ہے، اور جو پاکستان میں پریولنٹ ہے اس کی سب ٹائپ وہ 16 اور 18، اور وہ سب سے زیادہ ویرولنٹ ہے، سب سے زیادہ لیتھل ہے ٹو کاز کینسر۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ویکسین کا ایشو یہ تھا کہ بہت زیادہ میں نے تو شور مچایا، بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ میرا الحمدللہ ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے، پہلے 15 لوگوں میں جنہوں نے ویکسینز پہ کام کیا، اسپیشلی کووڈ پہ، ماشاءاللہ، اور اور اس وقت بھی آپ کے ساتھ پروگرامز کیے، اور یہی کوشش کی کہ جو مس پرسیپشنز ہیں ان کو ڈسپیل کیا جائے، اس کو مطلب لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ سب بالکل غلط ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں مس پرسیپشنز جو بن جاتے ہیں غلط قسم کے، وہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں ریالٹی سے بھی زیادہ، کیونکہ لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے، اور لوگوں کا شعور نہیں ہے، لوگوں کی ایجوکیشن لیول ذرا کم ہے۔ سر ہمارا ڈر بھی تو دیکھیں بنتا ہے نا، اس سے پہلے تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، ہمیں یہ پتا تھا کہ کینسر کی کوئی دوائی نہیں ہے، کینسر کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، ہمیں جو پتا تھا بس ریسرچ چل رہی ہے، یہ چل رہی ہے۔ تو کتنی جو ڈیتھس ہوتی ہیں جب وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے، اس کیور کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ یا پھر یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہو ہی نہ،
تو ہمیں تو اس کے بارے میں کبھی کوئی نالج ہی نہیں ہوئی، نہ ہمارے کانوں کو خبر ہوئی. اب ایک دم سے جو ہے نا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی ویکسین آ گئی ہے اور یہ چل رہی تھی اور یہ اتنی پرانی تھی اور اتنی ڈھیر ریسرچ کے ساتھ جو ہے بنائی گئی تھی اور کہاں استعمال کی جائے. اس کی ڈیٹیل ذرا ہمیں دے دیں، کتنی پرانی ریسرچ ہے، کب سے چل رہی ہے، کتنی اوتھینٹک ہے، کتنا کام کر چکی ہے، کس ممالک میں کامیاب رہی ہے. آج سے 25 سال پہلے یہ ویکسین پاکستان میں تھی اور بہت افیکٹو تھی. پھر ویکسین شارٹیج ہوئی، میں نے بہت زیادہ اس میں شور مچایا. اب میرے بیانات پڑھیں، بڑی انٹرویوز دیکھیں کہ میں نے بہت زیادہ کہا کہ گورنمنٹ کو اس کو اویلیبل کرنا چاہیے. اب چائنا سے اویلیبل ہوئی ہے اور یہ بائی ویلنٹ ویکسین ہے جو 16 اور 18 جو سب ٹائپ ہے اس کے اگینسٹ افیکٹو ہے اور سنگل ڈوز ہے اس کی، اور لگنی یہ چاہیے ٹین ایجر کو. اور ایج کیا کہی جا رہی ہے؟ اس کی ایج کو تقریباً اگر آپ 11 سال سے بچی سے لے کے 14 سال تک لگائیں تو بہت اچھا ہے. اگر نہ لگا سکیں، اگر 16 سال کی ہو گئی یہ بچی اور 18 سال کی ہو گئی اور نہیں لگ سکی تو اس کو لگانا بہتر ہے. اس کی ایفیکیسی تھوڑی سی کم ہو جائے گی. اگر یہ بر وقت لگ جائے سب بچیوں کو تو اس کی ایفیکیسی تقریباً 90% ہے. زیادہ سے زیادہ وہ 80% رہ جائے گی، جس کو ہم کیچ اپ ویکسینیشن کہتے ہیں کہ یہ مس ہو گئی تھی کیونکہ اویلیبل بھی نہیں تھی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا. جیسے اگر آپ کو نہیں پتہ تو سمجھ لیں کہ 99% پاکستان کو نہیں تھا پتہ. تو دیکھیں یہ اس کا جو انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل میڈیا چینلز کہ آپ لوگوں کے لیے خبر یہ بہت بڑی ہوتی ہے کہ ایک ایم ایس نے رشوت لے لی، ایک کسی کے پیٹ میں کینچی چھوڑ دی گئی، اچھی چیز ہے، بریکنگ نیوز ہوتی ہے. لیکن یہ اس چیز پہ بہت کم ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح کینسر کو روکا جا سکتا ہے، کس طرح بلڈ پریشر یا شوگر سے ہر دوسرے فرد کو بلڈ پریشر ہے. دیکھیں یہ آج آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. پہلا میرا خیال بارش کا قطرہ ہے. اور دیکھیں ہم سب 95% مسلمان ہیں اور مسلمان کا شیوا ہی یہی ہے کہ وہ بلائنڈلی اللہ پہ فیتھ اس کا ہوتا ہے. مرنے کے لیے تیار ہیں، مارنے کے لیے تیار ہیں. تو ٹھیک ہے نا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ اللہ نے جو بیماری پیدا کی اس کے شفا پیدا کیا، اس کا علاج پہلے پیدا کر دیا. جی تو اب کون سا کینسر رہ گیا ہے جس کا علاج نہیں ہے؟ دیکھیں کئی کینسرز آپ ویکسین سے پریونٹ کر سکتے ہیں، بچوں کے بہت سارے کینسرز آپ پریونٹ کر سکتے ہیں بر وقت. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چاہے وہ کووڈ کی ویکسین تھی، چاہے وہ اسمال پاکس کی ویکسین تھی، چاہے وہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے. ہیپیٹائٹس بی کینسر کرتی ہے اور ہمارے روز کے درجنوں لوگ لاہور میں مر رہے ہیں ہیپیٹو سیلولر کارسینوما سے. دیکھیں یہ جو انفارچونیٹلی جو آپ نے انٹرو میں کہا بہت اچھا کہا کہ یہ جو لوگ ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز کریں جو عوام الناس کو نقصان ہو، ملک کو نقصان ہو، آپ کی جو پروڈکٹیو لائف ہے، آپ ایک ویجیٹیبل بن جائیں، پیراسائٹ بن جائیں، آپ غربت سے نیچے اور ملک چلا جائے، تو یہ یا تو موساد کر سکتا ہے جو اسرائیل کی ایجنسی ہے، وہ کوئی نہ کوئی تو ان کو سپانسر کر ہی رہا ہے نا یہ جو لوگ کرتے ہیں، یا پھر را انڈیا کا کر سکتا ہے جو ہمارے دشمن ہیں. دیکھیں کیوں وہ چاہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ بلیو می کوئی بھی ویکسین آپ لگائیں نا، کوئی بھی، اب ہرپیز کی ویکسین آ گئی ہے لیٹسٹ جو ہرپیز زوسٹر ہوتا ہے، اگر ابھی میں نے لگوائی ہے، میرے بیگم نے لگوائی ہے، ہم سب نے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ کو ویکسین لگاتے ہیں نا کسی بھی چیز کی، آپ کی امیون سسٹم بوسٹ ہوتا ہے، آپ کو باقی بیماریوں سے بھی آپ کا بچاؤ ہوتا ہے. اور یہی وجہ تھی جب آپ ہی نے انٹرویو میرا یہاں کیا تھا کووڈ کے دنوں میں، تو ہماری کووڈ کی موٹیلٹی اٹلی سے کم کیوں تھی؟ کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم تو اتنا فعال نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی ای پی آئی، ایکسپینڈڈ پروگرام آف امیونائزیشن. بچوں میں ہمیں جو ویکسینیشن ہوتی رہی ہے وہ اس نے ہمارا امیون سسٹم کو بوسٹ کیا ہوا تھا. اس لیے ویکسین یہ وائٹل ہوگی لگانا. ایک بریک لے لیتی ہوں، بریک کے بعد دوبارہ تھوڑا سا کووڈ کو ریوائنڈ کریں گے، اس لیے کیونکہ جو عوام کے ساتھ ایک سچویشن تھی کووڈ کے ٹائم پہ، تو اب وہ سچویشن کی وجہ سے بھی تھوڑے سے لوگ گھبرائے ہوئے. تھوڑا ریوائنڈ کریں گے پھر ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، بریک پلیز.
اچھا جی، ویلکم بیک. اور ڈاکٹر جاوید صاحب سے، پروفیسر ڈاکٹر جاوید صاحب سے ہم ابھی پیچھے میں بریک میں بھی یہی باتیں پوچھ رہی تھی، بالکل نارمل جیسے ایک عورت، جیسے آپ گھر میں اپنی چیزوں کو لے کے فکر مند ہو رہی ہیں. ابھی یہی جو پروپیگنڈا ہے جس پہ گھبرائے ہوئے ہیں لوگ، ڈرے ہوئے ہیں. تو میں بھی بات کری تھی ان کی جو اپنی بیٹی ہے ڈاکٹر صاحب کی عائشہ، ان کی جو گرینڈ ڈاٹر ہے انہوں نے لگائی ہے، عائشہ کی بیٹی نے لگائی ہے. مطلب وہ بھی ایک میڈیا کی پرسنالٹی ہے اور انہوں نے سب سے پہلے لگوائی ہے. آپ دیکھیں مطلب ڈھونڈ کے لگوائی ہے اپنی بیٹی کو. وہ 10.5 سال کی ہے. میری بیٹی بھی 10 سال کی ہے. ابھی میں کیونکہ کل بھی میں ریسرچ کے لیے گئی تھی، میں کل کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئی، ایک سرجن تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ 2 سال ویٹ کر لو، 2 سال ویٹ کر کے لگوا لو. اب میں یہ کہہ رہی تھی کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کچھ اور بات کر رہے ہیں، مگر جاوید صاحب کو یہاں پہ بٹھانے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میرا ایک تو ان کے ساتھ جو ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وہ رہنمائی کرنے والے لوگوں میں سے جن کو خدا خوفی بہت ہے. اور یہ دیکھیں یہ کام ہی یہی کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کی ایک خدمت کے لیے کرتے ہیں، خدمت خلق کا کام کرنا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کا جو شو ہے وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آپ نے کرنا، مگر آپ کو سچائی یہاں پر بیٹھ کے ہم ضرور بیان کریں اور جو بہتری ہے اس کو کر لینی چاہیے. اب یہاں پر ابھی بتا رہے ہیں کہ 160 ملکوں میں یہ ویکسین کام کر رہی ہے اور کئی سالوں سے کر رہی ہے اور کامیاب ہے، رائٹ؟ پاکستان میں بھی تھی 20-25 سال پہلے. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم کیونکہ انگلینڈ اور امریکہ وغیرہ ٹریننگ ہوتی رہی تو یہ بچے ہمارے وہیں پیدا ہوئے تھے. اچھا. عائشہ انسا وغیرہ. تو میں کام کر رہا تھا ہل رائل انفرمری میں ایسٹ یارکشائر میں. تو ویکسینیشن سینٹر شیفیلڈ میں تھا، بلیو می، اور بار بار جانا پڑتا تھا ویکسینیشن کرانے، کبھی کوئی اور HPV بھی. تو ہم خود ٹریول کر کے جاتے تھے اور کچھ پیمنٹ بھی لیتے تھے ہم سے. یعنی کہ ہمیں ٹینشن ہوتی تھی کہ یار یہ بیماری کا اللہ نے ایک شفا رکھا ہے، وائی شوڈ مائی چائلڈ بی ڈپرائیوڈ آف اٹ. اگر خدا نہ خواستہ اس کو ہوتی ہے میں کتنا گلٹی فیل کروں گا، کتنا. آپ کی خود بیٹی ہے، آپ اللہ نہ کرے اللہ اس کو پروٹیکٹڈ رکھے فرام آل النیسز، اور وہ صحت مند رہے. ہماری بیٹی ہے جو آپ کی بیٹی ہے، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارا فیوچر ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اپنے فیوچر میں سے جو کوئی 8-10 ہزار پروڈکٹیو بچیاں ہیں وہ 15-20 سال کے بعد وہ کینسر کا شکار ہو جائیں اور اللہ کو پیاری ہو جائیں، تو یہ پیرنٹس کیا سوچیں گے؟ یہ اسی میں پڑے رہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ویکسین، بلیو می، کوئی بھی ویکسین ہے وہ جب آپ تک پہنچتی ہے، کوئی بھی دنیا کی، چاہے وہ ہرپیس کی ہے، کوئی بھی ہے، ہیپیٹائٹس B کی ہے، وہ پیچھے اس کے 20 سال کے تجربات کیے ہوتے ہیں. میں نے خود ویکسینز کے ٹرائلز بے انتہا کیے ہیں، فیز 1 سے لے کے فیز 6 تک. اور اگر ہم بلیو می 100 ویکسین سے شروع ہوتے ہیں نا، تو 100 کے میں سے کبھی کبھی ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ایک ایسی ہوتی ہے جو ہیومنز کو لگ سکتی ہے آفٹر اینیملز ایوری تھنگ. اور وہ بھی پھر ہم پہلے فیز 1 ٹرائل کرتے ہیں، چند تندرست ہیومنز سے کنسنٹ لے کے ان کو لگاتے ہیں، ان کو آبزرو ہوتے ہیں سال. اگر وہ پاس ہوتے ہیں پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، آپ تک جب جاتی ہے. یہ ہزاروں لوگوں کو تجربے کے طور پہ لگ کے سیفٹی ویلیڈیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی کسی نے کوئی سازش کر دی کہ جی آبادی کم کر دیں، نسل بندی ہو جائے. اس پہ تو پلیز بات کر دیں. یہ انفارچونیٹ ہے. یہ پریگنینسی جو ہے نا وہ نہیں ہوگی. آبادی کم کرنے کے لیے ویکسین لے کے آئی گئی ہے، خاص طور پہ بچیوں کو لگوائی جا رہی ہے تاکہ جیسی وہ شادی کریں تو بچے پیدا نہ کر سکیں. اسی طرح آبادی کم ہوگی یا پھر ان کی جو لائف ہے وہ کم ہو جائے گی. جو سننے میں آ رہی ہیں باتیں جو زیادہ سوشل میڈیا پہ ہیں وہ یہ پھیلائیں. ہمارے جو بچے ہیں اتنے پیارے پھولوں کی طرح کلیاں ہیں، اللہ کرے یہ کلیاں پھول بنے غزہ میں. ان کا کیا قصور ہے جو ان کو مارا جا رہا ہے؟ یہ بھی اسی طرح کی چیز ہو رہی ہے نا کہ جب ہمارے بچے پروٹیکٹ ہو سکتے ہیں ان موذی بیماریوں سے تو اس میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی ہے. ایسے مس پرسیپشن، جہالت پھیلائی جا رہی ہے. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آنے سے پہلے کی بھی باتیں یہی ہیں کہ جہالت پھیلائی گئی ہے. بچیوں کو اس وقت دفن کر دیا جاتا تھا اور مار تھا. تو یہ واقعہ ہی وہ دور ہے نا. یہ تو اللہ ان سے پوچھے گا، یہ ان کو اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ اتنے اور بچیاں بچ سکتی تھیں کینسر سے، تم نے کیوں یہ سوشل میڈیا پہ یہ کیا؟ کیا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان ہی ہوں گے نا جو کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہوگی. پورا دن وہ بیٹھے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یہ فالس نیوز پھیلاتے ہیں. آپ دیکھیں نا. اور
انفارچونیٹلی ہماری جو عوام ہے جو آپ کو سن رہی ہے دیکھ رہی ہے اس وقت، اور ماشاءاللہ آپ کو بہت فالو کیا جاتا ہے اور رائٹلی سو میں فالو کرتا ہوں، تو چیز یہ ہے کہ آپ انفلوئنسر ہیں، یہ انفلوئنس آپ کو پازیٹیولی یوز کرنا ہے. آپ نے مجھے بلایا ایز اے اسپیشلسٹ، میں نے آپ کو بتایا ہے، اب آپ کا فرض بن گیا ہے کہ لوگوں کو ڈسپیل کریں. آپ جب اپنی بیٹی کو انشاءاللہ لگائیں گے تو آپ بتائیں گے اپنی پروگرام کے کہنے لگائی ہے. آپ کچھ پڑھ لیں، کہیں پڑھ لیں، گوگل کر لیں، جو بھی کرنا ہے کر لیں، یا یقین کر لیں مجھ پہ کہ اٹ از ایبسلیوٹلی 100% سیف. اور ایک دن بھی ویٹ نہ کریں کیونکہ اس کی اویلیبلٹی ابھی فری ہے، شاید کچھ دیر میں وہ فری نہ ہو، یہ ملے گی صحیح ہوپ فلی، کیونکہ یہ چائنا سے آتی ہے، بائی ویلنٹ ویکسین ہے، لیکن اس وقت پے کرنا پڑے گا بائی ڈیلیٹ. ابھی فری بھی ہے، آپ بتا رہے تھے کہ سکولز میں بھی لگائی جا رہی جی ہے ہر جگہ پہ یہ مل بھی رہی ہے، ہر ویکسینیشن سینٹر میں بھی ہے. یہ کچھ پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹل جی یہ کچھ ڈوزز فری انہوں نے دی ہیں اور بڑی اچھا کیا ہے. اور اس کے بعد یہ شاید کہا نہیں جا سکتا، میں نے ان سے روز ان کے جو مینوفیکچرر ہیں ان سے میری روز یہی بحث ہوتی ہے کہ تم نے یہاں پہ دے تو دی لیکن بعد میں لوگوں کو ڈیپریویشن ہوگی، کہاں سے لیں گے. انہوں نے کہا جی اویلیبل تو ہوگی، وہ بھی یہ نہیں کمٹ کر رہے ابھی کہ یہ فری ہوگی، اس وقت فری ہے. تو آپ بھرپور فائدہ حاصل کریں. اچھا، جو کرائٹ ایریا جو بتایا گیا ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کی عمر کی بچیوں سے 9 سال کی جو بھی عمر کی بچیوں سے لے کے پھر ایک کرائٹ ایریا ایج کا کہ 16 سال تک لگا سکتے. اگر 16 سے کراس کر جاتے ہیں بچیاں اور اگر وہ اب کیونکہ لیٹ پتہ چلا ہے اور وہ لگانا چاہتی ہیں ان کی فیملیز، تو کیا ان کو بھی لگایا جا سکتا ہے یا پھر کوئی کام نہیں کرے گی؟ یہ فضا ہونا نہیں چاہیے تھا. جو بھی حکومتیں تھیں اس وقت ان کی ڈیوٹی باؤنڈ تھی کہ وہ اس کو اویلیبل رکھتی. انفارچونیٹلی نہیں رکھی انہوں نے. تو اب اس کو ہم کہتے ہیں کیچ اپ ویکسینیشن، کہ وہ ایج مس ہو گئی لیکن ابھی بھی ان کو فائدہ ہوگا. مطلب اگر لگوا لیں تو دیکھیں فائدہ ہی ہے. 90% فائدہ ہے ابھی. اگر صحیح ایج پہ لگ جائے اس وقت 80% رہ جائے گا. تو 80% بھی بہت ہے، ضرور لگوائیں، وہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن اس وقت شاید اس ایج کو وہ ویکسینیٹرز نہ لگائیں سندھ میں یا ادھر ادھر. مجھے کوئی ملے تو میں تو ویکسینیٹر کو کہوں گا لگائے، کیونکہ وہ کہیں گے جی اس ایج میں ہم نے لگانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چلیں وہ خرید کے لگا لیں، پھر لگائیں صحیح. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی رہنمائی کی. اور اینڈ میں یہی بات کروں گی کہ دیکھیے میں تو ایک فیز گزر چکا ہے میری زندگی میں. میرے فیملی میں بہت سے لوگ ہیں جن کی جو ہے نا کینسر کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے. میری فیملی میں تو بہت اسٹرانگلی جو ہے نا کافی لوگ ہیں، جس میں سب سے پہلے تو میری امی ہیں، میری خالہ ہیں، میری بہن کا بیٹا ہے. اس طرح مطلب بہت چھوٹی ایج میں کینسر سے ڈیتھ ہوئی ہے. اور یہ ساری جو فیملی ہم لوگوں نے تو یہ کینسر پیشنٹس دیکھے ہیں، سفر کیا. اور میں آپ کو بتاؤں کینسر پیشنٹ آپ کی کوئی بھی فیملی میں ہوتا ہے نا جو تکلیفیں اور درد برداشت کرتا ہے نا، اس سے زیادہ وہ فیملی کے جو ارد گرد فرد ہوتے ہیں نا وہ بہت سفر کرتے ہیں. اٹس اے ویری پینفل بیماری. تو میں آپ کو کہوں گی کہ اگر یہ ویکسین آئی ہے 160 ممالک میں استعمال کی جا رہی ہے، اور جاوید صاحب جیسے بندے پروفیسر ہو کے جو کہ ویکسین کے اوپر ان کی ریسرچ بہترین ہے، کام کر رہے ہیں اور اتنے سالوں سے ان کی اسی چیز پہ نالج ہے پاکستان اور اوورسیز پوری دنیا میں، تو آج ان کو بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اوتھینٹک رہنمائی حاصل کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے میرا تو ان کے ساتھ بہت جو ہے نا ٹرسٹ ڈیولپ ہے. تو میں تو اس بات پہ ایگری کرتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی فرال کو یہ ویکسینیشن ضرور کرواؤں گی اور ASAP کرواؤں گی. تو آپ بھی دیر نہ کریں، کیونکہ پہلے بھی یہ ویکسین آئی تھی اور اس کے بعد یہ ختم ہو گئی جیسے کہ جاوید صاحب نے کہا. تو اب بھی موقع ہے، فائدہ اٹھائیں کہ یہ ویکسین اپنی بچیوں کو لگوائیں. یہ نہ ہو کہ یہ ویکسین ختم ہو جائے. I request rest. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. We'll take a short break. We'll be right back.